بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی کے فضائل، اور قربانی کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور میرے رب کریم نے اپنے محبوب، میرے محبوب اور آپ سب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا۔ تو قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ تو اس کے متعلق ہم حدیث مبارکہ سنیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام مقبول تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے طبرانی کی۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے روک دیا جائے گا۔ تو تیسری حدیث مبارکہ ہے طبرانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ پانچویں حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے، اور عرض کی کہ ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو چھٹی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ فرمایا تم اسے ذبح کر لو، اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے 10 ذی الحجہ کو نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ذبح کرنا ہے۔ ہاں، شہریت کے اندر پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ذبح کریں گے، اور وہ دیہات جہاں پر عید نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر طلوع صادق سے جو ہے ذبح شروع کریں گے۔ اچھا، اب 7ویں حدیث مبارکہ امام احمد وغیرہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو آج
یعنی ہم کام پہلے کریں گے وہ ہے نماز، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے، اور جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ اور 8ویں حدیث مبارکہ امام مسلم کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا میڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر آتا ہو، اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو